آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم پھر حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اور آج کا جو سیشن ہے وہ بہت خاص اور بہت ہی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم لوگ بات کریں گے اتر پردیش پبلک سروس کمیشن میں جو آپ کا امتحان ہوا تھا یو پی جی آئی سی کا، یعنی کہ گورنمنٹ انٹر کالج کا، اس میں اردو کی آنسر کی جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپتی درج کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 23 جون جو ہے وہ دی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی دقت یا کوئی پریشانی ہو۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج جو ہے وہ اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے سے یعنی کہ 1 سے لے کے 40 تک آپ کے جی ایس کے کوشچن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اردو کے ہوتے ہیں 41 سے لے کے 120 تک۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر فرسٹ ہے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پہلا سوال ہے، کربل قطع کے تعلق سے کون سے دو بیان درست ہیں؟ کربل قطع عربی اور فارسی سے ناواقف کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگوں کے لیے عام بول چال کی زبان میں لکھی گئی تھی، یہ صحیح ہے۔ یہ کتاب عہد محمد شاہ میں ترجمہ ہوئی یا اس کے زمانے میں ہوئی؟ یہ کتاب احمد شاہ کے عہد میں ترجمہ ہوئی۔ اور ڈی ہے، یہ واعظ کاشمی کی مشہور کتاب روضۃ الامراء کا ترجمہ ہے، جو کہ غلط ہے، یعنی کہ اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا اے اور بی، یعنی کہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا، دیا گیا ہے۔ اودھ اخبار، اودھ پنچ کس مزاج کا اخبار ہے؟ تو یہ طنز و مزاح کا کیا ہے؟ اخبار ہے، اور یہ مشہور اخبار بھی ہے۔ اس کے علاوہ آب حیات میں 5 دور ہیں جس میں 29 شعراء کا ذکر ہے، اس میں سے تیسرے دور میں جو ہے وہ کون کون کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس میں کون سی ترتیب صحیح ہے؟ تو تیسرا جو ہے وہ صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کس گورنر جنرل کے عہد میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا لارڈ ویلر میں 1800 میں۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پیپر میں ہو سکتا ہے کوشچنز اوپر نیچے ہوں، اور آپشنز بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ آپشنز کو صحیح طریقے سے دیکھیے اور اس کا صحیح آنسر کو ملان کیجیے اپنی آنسر کے ساتھ۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ ذیل کی نشاندہی کیجیے، تو فیض آباد میں وہ پیدا ہوئے۔ یہ ایک شعر ہے باغ و بہار کا، یہ بتانا ہے کہ کون سے درویش سے اس کا جو تعلق ہے، یہ دوسرے درویش سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہے۔ راحت میاں کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ اسمک چغتائی کا افسانہ ہے، چوتھی کا جوڑا، اس کا جو ہے وہ یہ کردار ہے۔ قاضی عبدالغفار کا رسالہ کون سا ہے؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا اس کا پیام رسالہ ہے۔ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ صفت ذاتی کہتے ہیں۔ گلشن امید بہار، یا کہہ سکتے ہیں گلشن امید کی بہار، کس کا تحریر کردہ مضمون ہے؟ امید کی بہار سر سید کا ہے، آپشن میں ہے بھی ہے، لیکن گلشن لگنے سے آنسر ہو جائے گا اے، یعنی کہ یہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو واقع نہ ہو مگر اس میں شاعرانہ جدت و نزاکت ہو اور فطرت سے مناسبت بھی رکھتی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو آنسر ہو جاتا آپشن بی، محمد قلی قطب شاہ۔ حالانکہ بہت سارے بچے امیر خسرو کو مان رہے تھے، لیکن امیر خسرو جو ہے وہ اردو کا پہلا شاعر ہے، لیکن صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے۔ شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ فارسی تاریخ ہے، جو علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا اے، یہ شوکت سبزواری کی ہے۔ رز کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ مرثیہ سے ہے، آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ لندن کی ایک رات 1939 میں لکھا گیا ایک مشہور ناول ہے سجاد ظہیر کا، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شعور کی روح کی تکنیک کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیاسی جوتی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، یہ میر انیس کے مرثیے کا شعر ہے، اور اس میں سند پوچھی گئی ہے، تو آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ حسن تعلیل۔ کاغذی ہے پیرہن کس کے خود نویس سوانح عمری ہے؟ یہ اسمک چغتائی کی جو ہے وہ سوانح عمری ہے، یہ کہہ سکتے ہیں سوانح ناول ہے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول آب حیات کا ہے، اور آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ آب حیات ہے محمد حسین آزاد کی، 1880 میں شائع ہوئی اردو اکادمی سے، اور دوسرا ایڈیشن شائع ہوا 1883 میں، جس میں 29 شعراء کا ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایسا شعر جن کے دونوں مصروں کے الفاظ اعلیٰ ترتیب ہم وزن ہو تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ ترسی کہتے ہیں، آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں ہوئی، اور 27 مارچ میں ہوئی، علی گڑھ میں۔ فراق کی رباعیوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو رباعی کا مجموعہ جو ہے ان کا بڑا مشہور ہے، جس کا آنسر ہو جائے گا بی، یعنی کہ روب۔ آگے بڑھتے ہیں، درج ذیل میں سے 3 شاعروں کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو میر تقی میر ہے، مرزا غالب ہیں، اور
سراج الدین خان آرزو جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، نہ میں اچھا ہوا نہ میں برا ہوا یا برا نہ ہوا، تو اچھا اور برا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو یعنی کہ اس میں صنعت تضاد کا ذکر ہے۔ کرشن چند کا پہلا افسانوی مجموعہ، تو پہلا افسانوی مجموعہ پوچھا گیا ہے تو آنسر ہو جائے گا طلسم خیال جو ہے وہ کرشن چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اس میں کون سی صنعت ہے؟ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے، آپشن اے۔ اردو شاعری میں پہلا طنز و مزاح شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ آنسر ہو جائے گا جعفر جٹلی۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے بچوں نے اکبر الہ آبادی لگایا تھا، لیکن یہاں پہ پوچھا گیا ہے پہلا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط مندرجہ ذیل میں سے کس ممتاز شخصیت کے نام لکھے گئے ہیں؟ تو غبار خاطر حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے ہیں، اور ان کا جو مالک ہے یا بانی ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ کاشف الحقائق کس مصنف کی کتاب ہے؟ کاشف الحقائق تحقیق سے ہے اور اس کا تعلق امداد امام عصر سے ہے۔ منشی پریم چند کے افسانے بڑے گھر کی بیٹی کا مرکزی کردار کون سا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آنندی، اور یہ کب لکھا گیا؟ 1910 میں لکھا گیا، اور منشی پریم چند نے منشی پریم چند کے نام سے جب پہلی بار لکھا تھا کوئی افسانہ تو آنسر ہو جائے گا بڑے گھر کی بیٹی، کیونکہ 1908 میں ان کا سوز وطن کیا کر لیا گیا تھا، ضبط کر لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا نام چینج کیا اور نواب رائے سے منشی پریم چند رکھا، دیا نارائن نگم کے کہنے پر۔ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ آنسر ہو جائے گا بزم داستان گو ہے، اور یہ 1939 میں جو ہے وہ مجلس قائم ہوئی ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک شعر ہے، اس کا آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس قصیدے سے جو لیا گیا ہے۔ یہ محسن کاکو روی کا شعر ہے، آپشن ہو جائے گا اے مدیح خیر المرسلین کا۔ مہندی افادی کے مضمون اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں کن ادیبوں کا ذکر ہے؟ خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5، کیونکہ یہ مخمس سے بنا ہے۔ سر سید، آزاد، حالی، شبلی اور نذیر صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ غزل کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری بالکل صحیح آنسر دیا ہے آیوگ نے۔ جب کتا کی مسافر شب آفتاب نے کس کا مرثیہ ہے؟ آنسر ہو جائے گا میر انیس کا۔ دہلی کالج کے کس مصنف نے اردو میں الجبرا اور علم مثلث پر کتابیں لکھی ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا ماسٹر رام چند۔ حرف علت جسے ہم لوگ اردو کے ووولز کہتے ہیں، جو 3 ہیں، الف، واو اور یا، ان میں سے ان کے لیے کون سا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا مصوتیں، اور اگر ہم لوگ بات کریں کونسوننٹ کی تو وہ ہوتے ہیں ہمارے مصمت یا حرف صحیح کہتے ہیں ہم لوگ۔ غزل نیم وحش صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب اردو شاعری میں ایک نظر پر کہا ہے۔ کوشچن نمبر 79 کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کا حیت کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا مخمس، یعنی کہ ایک بند میں جو ہے وہ ان کے 5 مصرے ہیں۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ ابھرنسوں سے ہوئی ہے، یہ مندرجہ بالا خیال کس کا ہے؟ یہ مسعود حسین خاں کا ہے، اور یہ کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور جو کتاب 1948 میں شائع ہوئی ہے علی گڑھ سے۔ عجائبات فرنگ سفر نامہ ہے، آپشن بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال 1912 میں شائع ہوا اور البلاغ 1915 میں، دونوں آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے اسے ہم لوگ اسم کہتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ فعل میں دیکھتے ہیں تو اسے ہم لوگ فاعل کہتے ہیں، آپشن سی ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک کی کل ہند کانفرنس کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کا آپ کو کرنی ہے۔ 1930 میں نہیں ہوئی ہے، دہلی جو 1942 میں ہے بالکل صحیح ہے، کلکتہ میں نہیں ہوئی ہے، اور بھیمڑی میں ہوئی ہے، آپشن صحیح آنسر ہو جائے گا دوسرا اور چوتھا، یعنی کہ آپشن بی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لا انسان کے شاعر کا مجموعہ ہے، تو یہ نون میم راشد کا مجموعہ ہے۔ مثنوی کتب مستری کا مصنف کا نام ملا اسد اللہ وجی ہے، آپشن سی۔ بدر منیر کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ سحر البیان، آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا۔ محض ابھی کس مثنوی کی ہیروئن ہے؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا زہر عشق، جس کے مصنف کا نام ہے شوق لکھنوی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو شعراء کے تذکروں کے بارے میں درج بالا رائے کس نقاد کی ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کی ہے، آپشن اے ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نذیر احمد کے ناولوں میں کمی پائی جاتی ہے کہ بیچ بیچ میں مذہب اور اخلاق پر تقریر کرنے لگتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں پر مندرجہ بالا رائے کس نقاد کی ہے؟ یہ احتسام حسین کی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا، صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اردو ادب کا آخری دور کس کا تنزیہ
वह मज़ाहिया मजमून है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी कन्हैया लाल कपूर का। वो कौन सा फ़ेल है जिसमें काम करने वाला फ़ाइल के बजाय मुब्तदा कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा फ़ेल नाकिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकदमा शेर व शायरी पहली बार कब शाये हुई, आंसर हो जाएगा 1893 में शाये हुई। उर्दू गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये मशहूर जुमला किसका है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। दर्जे बाला बयान किस नक्कात का है, अगर दूसरे बयानात से आज़ाद के बयानात की तस्दीक हो तो अच्छा हो, वरना उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। नज़म एक लड़का अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए में शामिल है, ऑप्शन हो जाएगा डी याद में। तरक्की पसंदों का अदबी रिसाला नया अदब कहाँ से जारी हुआ, जो 1939 में शाये हुआ था, लखनऊ से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो आपको बताना है, कोई जो कुछ कहे मैं तो यही कहता हूँ, ए अकबर खुदा बख्शे बहुत सी खूबियत थी मरने वाले में। मज़कूरा बाला शेर अकबर ने किसकी वफ़ात पर लिखा था, आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। फसाना अजाइब कानपुर में लिखी गई, ऑप्शन बी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक 14 के कसीदों की मुशाबहत फ़ारसी के किस कसीदा गो से ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा अनवरी से। लखनऊ का दबिस्तान शायरी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी अबू लईस सिद्दीक़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास्तान की वो खुसूसियत जो उसे नावल से अलग करती है क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर। गालिब का कसीदा दहर जो जलवाए यकताए माशूक नहीं किसकी शान में लिखा गया है, ऑप्शन सी हज़रत अली की शान में। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिर्ज़ा दबीर का शेर है। इसमें पूछा गया है कि शेर किस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इस्तारा। मंदरजा झेल किरदारों में कौन सा किरदार अनारकली का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी मुनीर नहीं है, क्योंकि ये बदर मुनीर के ताल्लुक़ है। उर्दू तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, यहाँ अक़ीदत का ख्याल नुक्ता या माशूक की मोहम कमर दर्जे बाला जुमला किस तनकीद निगार से है, तो कलीमुद्दीन अहमद करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजाज की शायरी इनकलाब और तग़ज़्ज़ुल का हसीन इम्तिज़ाज़ है, मज़कूरा बाला ख़याल किस नक्कात का है, तो ऑप्शन दिया गया सी अजीज़ अहमद, जो एक तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मंदर झेल में से किस अदबी शख्सियत ने उर्दू में सवानी उम्र लिखने की राइज किया था, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली हो जाएगा। 1886 में उन्होंने जो है सवानी उम्र लिखना शुरू किया था। वाव मादुला किसे कहते हैं, जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाही शीशा गरी में, इस शेर का ताल्लुक़ किससे है, तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर से है। फोर्ट विलियम कॉलेज में रजब अली बेग सुरूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द हैं, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। दर्ज़े बज़ल बिरायन में से कौन सी नज़्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अलामत बनाकर पेश की गई है या बनाकर की गई है, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सबा वीरान। मसनवी कदम रहो पदम रहो किसकी तसनीफ़ है, तो ये फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है, तो आंसर हो जाएगा सी ये अनारकली ड्रामे का किरदार है। उस मकतूब लेकर नाम बताइए जिसे ख़त लिखते हुए मिर्ज़ा गालिब का दावा है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ऐजाद किया है कि जिसमें मरासिल को मुकालमा बना दिया है, तो इसमें बात की गई है बनाम मिर्ज़ा हातिम अली महर के लिए, ऑप्शन सी। और हमारा आज का आखिरी सवाल है कि सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज का ताल्लुक़ किस अहद से था, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि बहमनी से था। तो यहाँ पर जो है वो हमने 80 क्वेश्चन किए हैं और आपके 40 क्वेश्चन जीएस के यानी कि 120। अब आप हमें बताइए कि आपके ओवरऑल कितने बन रहे हैं, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए एक वैलिड और ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो ला सके, ताकि आप लोग 30 अगस्त के होने वाले इम्तिहान की जो है वो तैयारी में लग जाएं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।